بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح سندھ عماد الدین محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک 17 سالہ نوجوان اور اسلامی تاریخ کے کم عمر جنرل تھے۔ وہ فولادی دل جگر رکھنے والے، بلند خیالات، مستحکم ارادے اور بہادری کے جوہر سے مالا مال تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل اور مہربان بھی تھے۔ آپ 695 ہجری میں طائف کے بنو ثقیف قبیلے میں پیدا ہوئے۔ عراق کے گورنر نے محمد بن قاسم کے والد قاسم کو بصرہ کا عامل مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد جب ان کی عمر 5 سال ہوئی تو حجاج بن یوسف نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر اس دور کے مطابق بصرہ کے عسکری اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں سے انہوں نے جہاد، امور سلطنت کی بجا آوری کی تعلیم حاصل کی تھی۔ میدان جنگ میں عملی تجربے کے لیے حجاج بن یوسف نے انہیں مختلف محاذوں پر بھیجا، مثلاً خراسان، ترکستان کی طرف جانے والے جہادی قافلوں میں شامل کیا۔ ان کے سپہ سالار رقیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نائب کی حیثیت سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس دور میں عرب تاجر خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے راستے دور دور تک مال تجارت لے کر جاتے تھے۔ ان تاجروں میں سے اکثر انہی ممالک میں آباد ہو گئے تھے۔ جزیرہ سرندیپ لنکا میں مقیم بعض عرب تاجروں کا انتقال ہو گیا۔ ان عرب تاجروں کے اہل عیال کو ایک جہاز کے ذریعے واپس بھیجا گیا۔ ان کے پاس قیمتی تحائف بھی تھے۔ جب یہ جہاز دیبل کے قریب پہنچا تو سندھ کے حاکم راجہ دہر کے سپاہیوں نے جہاز لوٹ لیا اور عرب عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ خبر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عراقی گورنر حجاج بن یوسف کو ملی۔ اس نے سندھ کے حکمران راجہ دہر کو خط لکھا کہ عرب قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوؤں سے لوٹا ہوا مال واپس لے کر عراق بھیجا جائے۔ راجہ دہر نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور کہا کہ یہ کام سمندری ڈاکوؤں کا ہے، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ طور پر خلیفہ سے اجازت حاصل کی۔ حجاج بن یوسف نے 6000 تربیت یافتہ شامی فوج کا لشکر تیار کیا۔ یہ ساری فوج تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھی۔ اس فوجی دستے کے پاس بہت ساری منجیقیں تھیں، جن میں قلعہ شکن عروس نامی منجیق بھی تھی، جس کو 500 سپاہی حرکت دیتے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس جری فوج کے ہمراہ مکران کے ساحل کو عبور کر کے پنجگور اور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے دیبل پہنچے۔ دیبل میں راجہ دہر کی فوج مسلمانوں کے فوجی لشکر کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئی۔ منجیق کی سنگباری سے دیبل کے صنم گدے کا پرچم گر گیا، جس سے اہل شہر کی ہمت ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور چند مسلمان کمند ڈال کر فصیل پر چڑھ گئے۔ 3 روز لڑائی کے بعد راجہ دہر کے حاکم شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، کسی کو جنگی قیدی نہیں بنایا جائے گا، غیر مسلموں سے رواداری کا سلوک کیا جائے گا، کوئی شخص سمندر کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں نے وہاں کے پرامن لوگوں کے ساتھ جان بخشی کا سلوک کیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دیبل میں ایک مسجد تعمیر کروائی گئی جو پورے سندھ میں پہلی مسجد تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد خام خواہ راجہ دہر سے لڑنا نہیں بلکہ اسے مطیع بنانا تھا۔ انہوں نے راجہ دہر کے پاس عرور میں ایک وفد بھیجا کہ مصالحت پر آمادہ ہو جائے۔ راجہ نے جواب میں کہا کہ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس کے بعد راجہ دہر وہاں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مقابلے کے لیے افواج لے کر روانہ ہوا۔ مسلمانوں نے راجہ دہر کی کئی گنا بڑی فوج کا سامنا کیا، جس میں پہلے ہاتھیوں کی صف تھی، پھر 10,000 سوار اور 30,000 پیدل سپاہ تھے۔
راجہ دہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا۔ فریقین میں خون ریز جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے راجہ دہر کے ہاتھیوں پر کسی طریقے سے آگ برسانا شروع کی۔ ہاتھی آگ سے ڈرتے ہوئے بھاگے اور اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ راجہ کا ہاتھی بھی بھاگ کر ندی کی دلدل میں پھنس گیا۔ اسلامی سپاہ کو فتح نصیب ہوئی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے برہمن آباد کے بعد ملتان کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ انہی دنوں نئے خلیفہ نے محمد بن قاسم کو سندھ کے عامل کے عہدے سے معزول کر دیا اور یزید بن ابی قبیشہ کو سندھ کا عامل مقرر کیا۔ یوں ان کو فتوحات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام نہایت صبر، استقامت اور دلیری سے گزارے۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 717 ہجری اور 22 سال کی عمر میں ہی ہوا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نہایت انصاف پسند اور رعایا کا خیال رکھنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے سندھ میں تقریباً 6 سال بسر کیے، جن میں سے زیادہ تر جہاد اور اسلامی پرچم لہرانے میں گزرے۔ انہوں نے اپنی انصاف پسندی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ لوگ ان کا یہ رویہ دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جنگی ماہرین محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے ان کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ ان کی رحم دلی، معاملہ فہمی اور انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کو ان کی سندھ سے واپسی کے حکم نے زاروں قطار رونے پر مجبور کر دیا اور سب ان سے نہ جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔